नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी मुल्क में मजहबी मुनाफरत पैदा कर रही है, महबूबा मुफ्ती ने लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर में मरकजी स्कीमें फेल, 11,000 फाइलें धूल चाट रही हैं। 1100 के करीब वोकेशनल ट्रेनर्स को मुस्तकिली के इम्कानात, आर्जी मुलाजमीन का मसला हल होने की उम्मीद। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल कोयूम शाह का इंतकाल, सईद अल्ताफ बुखारी और पार्टी लीडरान का ताज़ियत। जेवीसी हस्पताल बेमना के दवा फरोश का प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज। पूंछ और राजौरी में मजीद सिक्योरिटी, सीआरपीएफ की 18 कंपनियों की फौरी तैनाती का हुक्म। वर्ल्ड नाबीनाई दिन के हवाले से बिजबिहाड़ा में तकरीब, रोशनी से महरूम स्कूली तलबा ने की शिरकत। कमिश्नर एसएमसी का दौरे श्रीनगर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर जारी काम का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर मुल्क में मजहबी मुनाफरत पैदा करने का इल्जाम लगाया है। महबूबा का कहना है, जिस तरह बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में हजारों लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाकर बेघर किया है, उससे इशारा मिलता है कि बीजेपी मुल्क में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर अपनी सियासत कर रही है, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने कि हजारों जो है लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये तो इसके बगैर तो इनके पास तो लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इनको शायद ये मुल्क के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, जब भी कोई मुल्क मजहब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क में पॉलिटिक्स करता है तो उसके नताइज बहुत गलत, बहुत खतरनाक होते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, इसकी बुनियादें सेक्युलरिज्म पे, इसकी बुनियादें जो है डेमोक्रेसी पे है। इसको आज ये एक मजहब का के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नताइज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहाँ पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहाँ इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया। इसी तरह से आज यहाँ बीजेपी और एक मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है। वही पीडीपी ने एडवोकेट सईद इकबाल ताहिर को पार्टी तर्जमान, जबकि नजीब अब्बास खान को पार्टी का एडिशनल तर्जमान नामजद किया है। जम्मू कश्मीर में मरकजी स्कीमों को बराकार लाने में गैर संजीदगी का सिलसिला जारी है। इस बात का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि वजीर आजम योजना के तहत गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले कुंबू को शहरों में रिहायशी मकान तामीर करने के लिए इमदादी रकम हनूज फराहम नहीं की गई और 11,000 के करीब फाइलें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर और हाउसिंग बोर्ड में धूल चाट रही है। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की जानिब से वोकेशनल ट्रेनर्स को राहत देने का ऐलान करते हुए 1100 के करीब ट्रेनर्स को मुस्तकिल नौकरियां फराहम करने का फैसला लिया गया है। 600 बरस के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने वोकेशनल ट्रेनर्स को राहत पहुंचाने का मन बना लिया है और इस सिलसिले में एजुकेशनल डिपार्टमेंट में काम करने वाले 1100 के करीब ट्रेनर्स को अब मुस्तकिल नौकरियां और दूसरे मुराद फराहम की जाएगी। जबकि मरकजी वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों के बारे में भी बजट इजलास के बाद इकदाम उठाने के बारे में गौर कर रही है। इधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और नायब सदर शुपियन अब्दुल कोयूम शाह मकसर अलालत के बाद कल शुपियन में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अब्दुल कोयूम शाह पिछले कई सालों से सियासत में सरगर्म थे। उनकी रहलत पर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी, सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, नायब सदर उस्मान मजीद, बीजेपी के एडवोकेट फारूक ऋषि ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। जेवीसी हस्पताल बेमना के दवा फरोश ने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज दर्ज किया। अपने एहतजाज के दौरान उन दवा फरोश ने सरकार से जेवीसी हस्पताल के इहाते में दुकानें फराहम करने की मांग की है। पेश है इशरत भट्ट की ये खुसूसी रिपोर्ट। पी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इशरत भट्ट।
ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ میڈیکل ایسوسیشن JVC کے کچھ مطالبے ہیں جو آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. کیا مطالبے ہیں میڈیکل شاپس کو لے کے، جنہوں نے سب سے پہلے سری نگر کی پریس کالونی میں بھی پروٹیسٹ کیا اور اس سے پہلے JVC میں بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا. کیا ہے ان کے مطالبے، ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام طاہر حبیب ہے. آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری دکان 2004 سے چل رہی ہے، لگ بھگ 25-30 کے قریب دکانیں 2000 سے چل رہی ہے JVC میں. تو ریسنٹلی کیا ہوا کہ 4 سال ہم نے اچھے سے کام کیا وہاں پہ. 2004 میں وہاں پہ اندر ہاسپٹل اتھارٹیز نے آکشن پہ ایک دکان دے دی 2 سال کے لیے، جس کا ٹرم 2 سال کے بعد ختم ہوتا تھا. اس کے بعد اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا 2 سال کے لیے، وہ بھی انہوں نے کر دیا. تو تب سے لے کے اب تک لگ بھگ 14 سال ہو جاتے ہیں. 2022 تک وہ الیگلی وہاں پہ بیٹھا ہے، جس کی لیز ختم ہو گئی ہے 14 سال پہلے. ہمارا مطالبہ اتنا ہے کہ اس کو ایویکٹ کیا جائے، جو الیگل پیشنٹ میں وہاں پہ ہے اس کو الیگل وہ بیٹھا ہے وہاں پہ، اس کو وہاں سے نکالا جائے اور ہم اپنا روزگار اچھے سے کر سکیں. یا اگر گورنمنٹ وہ نہیں کر پاتی ہے، وہ ہمیں بھی اندر ریہیبلیٹیٹ کرے، ہمیں بھی اندر جگہ دی جائے. میرا ایک یہ بھی ہے کنسیڈریشن کہ انہوں نے نیشنل ہائی وے فینسنگ کیا، ہمیں اس سے کوئی آبجیکشن نہیں، کیونکہ وہ سیفٹی ہے لوگوں کے لیے. اب پیشنٹ کے لیے انکنوینس سے باہر آنا، کیونکہ روڈز بھی بہت ہے، ہیوی روڈز وہاں پر ہے. ابھی انہوں نے ایک برج بھی بنایا تھا، وہ بھی پیشنٹ کے لیے بنایا، لیکن ڈیو ٹو وہ ہائٹ بہت ہو گئی ہے وہاں پر پیشنٹ کے لیے انکنوینس سے اس سے آنا ہے، ہمارے پاس میڈیسن لینا ہے. اگر ایک وے آؤٹ، ایک سب وے ہو سکتا ہے، اف اٹ از پاسبل، گورنمنٹ کے لیے ایک پاسبل، ایک چھوٹا سا ہم ایک سجھاؤ سا رکھ رہے ہیں، اگر ان کے لیے پاسبل ہوگا ایک سب وے بنائیں سو دیٹ پیشنٹ ہمارے. اگر آفٹر آل اگر ان میں کوئی بھی سجیشن، پھر ہمارا ایک ہی مطالبہ، یا تو ہمیں اندر شفٹ کیجیے یا اندر والے کو ٹوٹلی بند کیجیے. شکریہ. ہماری ہر حال میں یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ تک چھوٹی بڑی خبر پہنچا سکے. یہ میڈیکل ایسوسیشن JVC سے تھے، جن کو ان کا بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی لگ بھگ 6 سال سے ان کی جو شاپس ہے وہ بند پڑی ہے. ہماری بھی ایڈمنسٹریشن سے گزارش رہے گی کہ اس معاملے کو جلد از جلد تحقیقات کرے. تب تک آپ دیکھیے P نیوز. میں عشرت بٹ، سری نگر سے. جموں کشمیر میں دہشت گردانہ حملوں کے خطرات کے درمیان مرکزی وزارت داخلہ نے پونچھ اور راجوری کے سرحدی اضلاع میں CRPF کی اضافی 18 کمپنی کو تعینات کرنے کا فیصلہ لیا ہے، اور اس سلسلے میں CRPF کی 10 کمپنیاں دہلی سے سرحدی اضلاع میں منتقل کی جا رہی ہیں، جبکہ 8 دیگر فورسز کمپنی کو وادی کشمیر سے راجوری اور پونچھ بھیجا جا رہا ہے. نئی دلی میں حکام نے بتایا کہ راجوری سانحے کے بعد سرحدی اضلاع میں رہنے والے لوگوں میں عدم تحفظ اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. ادھر سری نگر پریس کالونی میں کچھ سماجی کارکنوں نے راجوری سانحہ اور معصوموں کے قتل عام پر احتجاج کیا اور سرکار سے عوام کو معقول تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے. جی دیکھیے، ہمارا آج کا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریسنٹلی جو راجوری میں کلنگز ہوئی ہیں 5 لوگوں کی، اس کے خلاف ہے. اور ہم اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے اس دردناک جو انسیڈنٹ ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. آج سے کچھ روز پہلے آپ نے دیکھا راجوری میں کس طریقے نئے سال پہ جب لوگ نئے سال کا استقبال کر رہے تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے، تو کچھ پریواروں میں ماتم چھا گیا جب لیٹ نائٹ وہاں پہ فائرنگ ہوئی، 4 لوگوں کی ہتیا ہوئی، اور دوسرے دن صبح ID بلاسٹ ہوتا ہے، اس میں ایک 4 سال کے بچے کا قتل ہو جاتا ہے. تو میں مانتا ہوں کہ یہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے، چاہے کسی بھی پرکار کی موومنٹ ہو اس کے لیے جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور میں مانتا ہوں کہ اس پہ ہم سب کو جو ہے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس چیز پہ اپنی آواز آگے رکھنے کی ضرورت ہے. ایڈمنسٹریشن کو اس پہ کوئی کانکریٹ سلوشن لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کافی لمبے سمے سے دعویٰ کرتی ہے کہ جو سیکورٹی حالات ہیں ہم کشمیر کے ٹھیک ہیں، پر ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہیں پچھلے ہم نے 1 سال میں دیکھے ہیں جہاں پہ انوسنٹ کلنگز ہو گئی ہیں. بیج بہارا اننت ناگ میں ورلڈ نابینائی دن کے حوالے سے زیبا آپا انسٹیٹیوٹ میں ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد ہوا. تقریب میں آنکھوں کی روشنی سے محروم اسکولی طلبہ نے شرکت کی. اس موقع پر آرگنائزیشن چیئرمین جاوید احمد ٹاک نے اپیل کی ہے کہ ہمیں ایسے طلبہ کو پڑھائی کے لیے اور راغب کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی جو قدرتی طور یا حادثاتی طور پر آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں. ایک سلیٹ ایجاد کیا جس میں اس نے پڑھائی کے لیے دروازے کھولے پورے اقوام عالم میں جتنے بھی نابینا لوگ ہیں. تو اس میں لوئس بریل کا جو کنٹریبیوشن ہے بریل ٹیکنیک کو اجاگر کرنا اور اس کو آج کے دن خراج عقیدت پیش کرنا، یہ لوئس بریل کے دن کے حوالے سے اہم چیز ہے.
اور اس دن کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں جن کے نابینا بچے ہیں ان کی چاہیے کہ وہ بریل کا جو ٹیکنیک ہے وہ اپنے گھروں میں ایک سلیٹ لائے، بچوں کو پڑھائے، کیونکہ جو نابینا لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس وقت بھی بہت مشکل ہے کہ وہ جنرلی کوئی کام نہیں کر پائیں گے. ان کے لیے ایجوکیشن امپارٹنٹ ہے. ایجوکیشن ہی ایک ایسا ٹول ہے جس سے وہ ان بچوں کو امپاور کر سکتے ہیں. تو کمشنر SMC نے سری نگر شہر کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے گھنٹہ گھر، MA روڈ، ریزیڈنسی روڈ، پولیو ویو اور TRC کا دورہ کرتے ہوئے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ وہ کام کو مقررہ وقت میں مکمل کریں. ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.